السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو الفاظ کے ذریعے اور گرامر کے ذریعے اس کی جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنے، اور جو عربی زبان کا ایک جس طرح کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے الفابیٹ سے مل کے لفظ، اور لفظ سے مل کے جملے، ان کا جو ترتیب ہوتی ہے، بالکل اسی ترتیب کو ہم قرآن پاک میں اپلائی کر کے قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے 30ویں سپارے سے شروع کیا تھا، اور 30واں، 29واں اور 28واں ریورس آرڈر میں ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگ کریں گے سورہ حدید، جو 27ویں سپارے کی آخری صورت ہے۔ اب اصل میں اب وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جس میں جو ایک ایک سٹنگ میں ایک صورت کا مکمل ہونا شاید مشکل ہوگا، اس لیے اب مطلب لائک یہ کہ شاید آج پہلی صورت ہوگی اس سلسلے میں۔ ریلیٹیولی یہ اس کے الفاظ بہت مشکل نہیں ہیں، آسان ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس کے اندر قرآن پاک کی جو ہر الفاظ ہیں، اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک ایک ہدایت ہے اور قرآن پاک سے زندگی بدلی جا سکتی ہے، وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم قرآن پاک کو جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ اس کے اندر ایک ایک وہ میسج ہے جو بالکل ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کا ایک موقع محل تھا جس موقع محل میں وہ ہو رہی تھی، اور ایک جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور ایک وہ میسج ہے جو ہر انسان کے لیے ہر وقت ہے، ہر روز ہے۔ وہ چیز جب تک ہم ایکسٹریکٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کتاب ہدایت کو صحیح معنوں میں کتاب ہدایت کے الفاظ میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ میسج ہے۔ ہر دفعہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں الفاظ کو ایکسپلین کرتا ہوں، اور تھوڑا تھوڑا اس کے اندر جو میسج ہے، جو ہم بینگ اے سائنٹسٹ یا بینگ اے ڈاکٹر، جو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے کہ تھوڑا سا سوچنے، کسی بھی ایک چیز کو صرف گراؤنڈ پہ نہیں، تھوڑا سا ڈگ کرنے کی ایک عادت ایک ہماری نیچرلی بن جاتی ہے۔ اور میرے خیال سے ہر انسان کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنی کیپیسٹی، اپنی علم کے حساب سے نا انکوزیٹو ہوتا ہے۔ ہاں، جس بندے کے پاس علم کم ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اتنی ہی انکوزیٹونیس کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کسی زمانے میں جب پتھر سے رگڑ کے جب آگ بنی تھی نا، تو شاید وہ بھی ایک وہاں سے ایک زندگی کا دور وہ تھا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں کہ انسان نے اسی سائنس کو یوز کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کے اندر سے جو اصل میں اس کا جو میسج ہے، جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے ہے، اس پہ عمل، اس کو سمجھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے، اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ سورہ حدید ان صورتوں میں شامل ہے جو کہ اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ مختلف صورتیں تو ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور ان کی بہت فضیلت ہے۔ میرا اصل میں ٹاپک جو ہے وہ جو اس کی تفاسیر کے ریفرنس سے ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ علم چاہیے۔ میں کوشش کرتا ہوں جس حد تک مجھے گریب کرتا ہوں وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، لیکن میرا اصل ٹاپک جو ہے وہ الفاظ کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحہ میں دیکھیں وہی جو لفظ ہے کہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سبحہ میں دیکھیں وہی لفظ ہے جو تسبیح میں ہوتا ہے، جو ہم سبحانی کسی چیز جو ہم ہر وقت بولتے ہیں، ہم سبحان اللہ، تو بیسیکلی سبحان اللہ کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کو تمام برائیوں سے، تمام عیبوں سے پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کے لفظ پہ ورچوئل ورڈ پہ جائیں گے نا، تو اس کے اندر بہت ساری، جس میں کسی چیز کا تیرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے، کسی بہت تیز رفتار گھوڑے کا، کسی دور کی طرف جانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے۔ اس کے لیے دیر آر سو مینی میسج میننگس اس کی، جو عربی اس کی ڈیٹیل میں ہے، لیکن سمپل ورڈ میں جب ہم بولتے ہیں تو ہم اللہ کی سبحانی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جب ہاتھ سے ہم ایون جو ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو تانوں کے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ میں تسبیح انہوں نے پکڑی ہوتی ہے، تو ایکچولی بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں اس اللہ کو، ہم پاکی کو واقعی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچیں ذرا اس بات کو کہ جب ہم کسی ایک ہستی کو عیب سے پاک کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اپنا رب مان رہے ہیں، اور اس کو ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک بالکل بے بس، اور جس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کے آگے سبمٹ کر رہے ہیں، تو کیا صرف یہ لفظ کہہ لینے سے وہ چیز ہو جائے گی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے رویوں پہ جب تک تبدیلی نہیں آتی تب تک یہ لفظ تسبیح جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے۔ اور یہ بار بار اس لیے آتا ہے، اور اس لیے دیکھیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس طرح کی بہت سارے اذکار ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے سکھائے جاتے ہیں، اور تقریباً میجورٹی جو لوگ ہیں ان کو یہ زبانی یاد ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو اصل میسج ہے اس کے بارے میں سوچیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو اگلا لفظ آ رہا ہے وہ للہ ہی ہے، تو لام جو ہوتا ہے فور کے معنی میں آتا ہے،
لام کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک لام کا معنی جو ہوتا ہے کسی چیز کی کسی چیز سے ایسوسیشن کے لیے ہوتا ہے، تو للہ ہی ہو گیا اللہ کی یا اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ جو تسبیح بیان کی، یہ تسبیح کا لفظ آ گیا للہ ہی اور اللہ، ما فی السماواتی والارض، یہ اس طرح کے جملے پچھلی کئی صورتوں میں کے اندر اس طرح کے الفاظ آ رہے ہیں، تو وہی والی بات ہے کہ ماں ہوتا ہے، ماں کے بھی تین معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ماں جو کے معنی میں آتا ہے، ایک ماں نہیں کے معنی میں آتا ہے، اور ایک ماں سوال کے معنی میں آتا ہے، وٹ کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ جو کے معنی میں آ رہا ہے، تو کہ جو ہے کس میں، فی ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، سماوات ہے آسمان کی جمع، تو آسمانوں کے اندر جو ہے اور زمین میں، ٹھیک ہے، والارض، تو تسبیح بیان کی اللہ کی، کہ تسبیح کی بات ہو رہی ہے، سبحانی کی بات ہو رہی ہے، پاکی کی بیانی ہو رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہے جو آسمانوں کے اندر ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اپنے انداز میں تسبیح بیان کر رہی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہیں، چاہے وہ بجلی کی کڑک ہے، آسمان کے اوپر بادلوں کی کڑک ہے، جو چاہے کوئی بھی چیز ہے، وہ اپنے انداز میں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی جب وہ تسبیح بیان کر رہی ہے تو وہی چیز ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، کہ ہم بھی اللہ کے ایک بندے ہیں، اور ہمارا بھی وجود جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی کو بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، وہ العزیز الحکیم، یہ وہی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، ان میں بھی ایک پوری ایک کائنات ہے، ٹھیک ہے، تو اور اگر ہم اللہ کے ایک ایک صفاتی نام کو اگر آپ ایک ہیبٹ بنائیں کہ ایک ایک صفاتی لفظ کے بارے میں سوچیں، اس کی غور و فکر کریں، اور اس کوشش کریں کہ ہم اس صفات کو اگر ہم اللہ کی مان رہے ہیں، تو اس صفت کے کسی ہستی کے سامنے ہمارا جو رسپانس ہونا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے سامنے اس صفت کے حساب سے کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے، تو ہم کو اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہمیں اپنے معاملات کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد حکمت، یہ حکم کے معنی میں یہ وہی لفظ ہے، حکیم، حکمت، حکم، یہ وہ بیسیکلی تو حکمت ہے کہ سمجھ والا ہے، تو غالب اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لہو ملک السماواتی والارض یحیی و یمیت، اچھا، جو ہے لہو میں دو لفظ آ رہے ہیں، لام اور ہو اس طرح کے الفاظ میں آتا ہے جو ہز کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے لیے آ رہا ہے کہ اس کے لیے ہے، اسی کی ہے، ٹھیک ہے، لہو فار ہم، ٹھیک ہے، یہ فار ہم یہاں پر ضمیر یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پروناؤنس، جو ہی شی اٹ دے دیر دیم، یہ والے جو الفاظ ہیں جو تھرڈ پرسن کے لیے ہوتے ہیں، انہی میں سے ہو جو ہے وہ ہوتا ہے فار سنگل مذکر کے لیے، تو لہو ملک السماواتی اسی کے لیے ہے، ملک ملکیت ہوتی ہے بادشاہی، ملک مالک جو ہے وہ اس کے لیے جو لفظ آتا ہے نا، تو لہو ملک السماواتی والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پچھلی میں یہ کہا ہے کہ تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اگلے میں اگلی اس کی صفت کیا آ رہی ہے کہ یہاں پر اس کو غالب کہا گیا، اس کو حکیم کہا گیا، ٹھیک ہے، تسبیح کا آیا کہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں، اور اس کے بعد اگلی بات کیا آ رہی ہے کہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت میں ہے کیا ہے، آسمان اور زمین، ٹھیک ہے، یحیی و یمیت، اچھا، یہ جو ہے نا، یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جو ہے وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت الکرسی کے لیے اندر بھی آتا ہے حی القیوم، ٹھیک ہے، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو حی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی حیات پر زندہ ہیں، اور جب وہ چاہے وہ ہمیں موت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو لفظ ہے دیکھیں موت کا حال ہے، اور یحیی و یمیت، کہ یا آتا ہے وہ اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، یا کا جو سائن آتا ہے یہ اس کے لیے آتا ہے، تو یہ اس کے ہے کہ یحیی وہ زندگی دیتا ہے، اور یہ یا آ رہا ہے وہ موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، یحیی و یمیت، تو یہاں پر یہ دیکھیں میت کے لفظ کے جو موت کا لفظ ہوتا ہے یہ وہی لفظ ہے، اور یا کا جو سائن ہے یہ انڈیکیشن کر رہا ہے تھرڈ پرسن کے لیے، یہ اس کے لیے کہ اس نے یہ کیا، اس نے حیات دی، اس نے موت دی، ٹھیک ہے، واہ ہوا علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، واہ مطلب اور ہو گیا، ہوا از لائک ہی، ٹھیک ہے، ہوا از لائک ہی، واہ ہوا اللہ ہوتا ہے پر، اللہ کا مطلب اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، وہ ہوا اور ہیز کیا ہے، اللہ جو ہے اللہ پر، کلی کلی کا مطلب ہوتا ہے آل، ٹھیک ہے، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا، ٹھیک ہے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں تک دیکھ لیں ان دو آیات کے اندر، اب اگلی تین کو بھی اگر آپ شامل کر لیں، یہ بھی پہلے میں کر کے میں آپ کو صرف ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہے، هو الاول والآخر،
वज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप उसको एनालिसिस करें ना कि क्या क्या गुफ्तगू आ रही है, सबसे पहले तस्बीह का जिक्र आ गया कि जो आसमानों में और जो जमीन में है ना वो अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अल्लाह की कैरेक्टर क्या आया, यानी कि इसकी तस्बीह होने वाली जात जो है वो अल्लाह की है, अजीज है वो, हकीम है, मालिक है किस चीज का, समावात और आसमान और जमीनों का। ठीक है। जिंदगी देता है, मौत देता है, और हर चीज पर कादिर है। अब उसके बाद अगली चीज में आ रही है, देखें अल्फाज, आप देखें, मतलब अगर आप इसको जस्ट एक वर्ड में ही करें कि अगर ये अल्फाज को हम हक माने, इस कलमे को हम हक माने, इस किताब को हक माने, और उसके अंदर जो अल्फाज आ रहे हैं अगर उनको सिर्फ सोचते जाएं तो ही आपको समझ आ जाएगा कि अल्लाह की जात क्या है। अव्वल, उससे पहले कोई चीज नहीं है, यानी कि जब वो था उससे पहले कुछ भी नहीं था। आखिर, जब कुछ भी नहीं होगा तो भी वो आखिर में वो होगा। ठीक है। जाहिर भी वही है और बातिन भी वही है। ठीक है। वही अल्लाह की कुदरत जो है वो हर वक्त हमारे पर जाहिर है। ये जो चीज जाहिर है वो भी अल्लाह की जात है, और जो छुपी हुई चीज है, मख्फी चीज है, वो भी अल्लाह की जात है। ठीक है। तो ये अल्फाज में आप देख लेंगे कि अल्लाह ताला के कैरेक्टर्स बयान हो रहे हैं। वाह वाह बिकुल्ली शैइन अलीम। वो और सेम वर्ड है, देखें, वाह हुआ आ गया, एंड ही बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज को जानने वाला है। बा होता है साथ, विद, कुल्ली, शैइन अलीम। वहां पर जिक्र था कदीर का, यहाँ पे जिक्र है अलीम का। अलीम के अंदर है इल्म का मतलब। ठीक है। तो वो हर चीज को जानने वाला है, वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। वो हर चीज के साथ जो है वो इल्म रखता है। ठीक है। वो हर चीज को खूब जानने वाला है। ये बा, अला, इला, मिन, फी, ये वो अल्फाज हैं जो जिनको हम कहते हैं जो prepositions, ये prepositions होती हैं, इन, एट, ओवर, ये इस तरह के वो अल्फाज हैं जो बार बार हम अपनी लैंग्वेज में भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये बा जैसे बिस्मिल्लाह में आता है तो वो बा वहां पर भी इसी मानी में आ रहा होता है। अच्छा, आगे क्या है, अगली बात क्या आ रही है, अब आगे देखें जो आ रही है वो मुतशाबिहात आ रहे हैं। और कुरान पाक के अंदर अगर आप मुहक्कमात और मुतशाबिहात को सेपरेट कर लें तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो जो लोग बहसें कर रहे होते हैं और जो लोग गुमराह हो जाते हैं, और जो लोग जो हैं, वो एक जमाना था कि जब तातारी जो हैं वो मुसलमानों की तिक्का बोटी कर रहे थे, तो उस इस्लाम उस वक्त के हालात इस वक्त ये हुए हुए थे कि बगदाद के जो प्लेसेस थी वहां पे बहस हो रही होती थी कि हजूर सल्लल्लाहु जिस सवारी पे मिराज पे गए थे वो नर थी या मादा, यानी कि वो उसका जेंडर मेल था या फीमेल, और उसपे बहसें हो रही थी बाकायदा, उस पे दलाइल लोग अपने अपने दे रहे थे। तो वही वाला हिसाब है कि मुहक्कमात वो आयत होती हैं कि जिनके अंदर बातें बिल्कुल क्लियर होती हैं। जैसे अभी तक आप मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है कि जो हम, अगर हम इसको एक्सेप्ट करना चाहें तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है। तो वो मुहक्कमात कुरान पाक की वो आयत हैं, या वो बातें हैं जो बिल्कुल ओपन है। लेकिन आगे अब अगली जो आयत यहाँ पर जो जिक्र आ रहा है ना, ये मुतशाबिहात है। ठीक है। ये मुतशाबिहात है वो इस तरीके से कि यहाँ पर क्या बात हो रही है कि 6 दिनों में अल्लाह ने आसमानों और जमीन को बनाया। अब ये किस तरीके से बनाया, इसमें हमने कहना है समय ना व अताना, कि हमने सुना और हमने अतात की। अब अगर कोई बंदा इस बात पे सोचने लग जाए कि अल्लाह की कुर्सी कैसी है, अल्लाह का अर्श कैसा है, अल्लाह किस तरह उस पर बैठा हुआ है, ठीक है, अल्लाह की कुर्सी कैसी है, जैसे आयतुल कुर्सी के में वसिय कुर्सी उस समावात, तो वो बेसिकली जो वहां पर उसका जिक्र हो रहा है कि वो जो उसकी कुर्सी है वो आसमानों पे फैली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये चीज जो है ये एक मुतशाबिहात है। ठीक है। तो मुतशाबिहात में हमें सिर्फ ये कहना चाहिए ऐसा है, और इसकी बहुत, ये कोई इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया में ही देख लें कि मैं एक मोबाइल की एग्जांपल देता हूँ कि मोबाइल आज से 100 साल पहले अगर कोई किसी को दिखाता कि इस तरह कोई मोबाइल होगा और इंटरनेट होगा, और आप लोग इस वक्त कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, और हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, तो ये देखें ये एक मौजज़ा है ना। ये चीज हमें अभी हम क्योंकि पहले जब हम लोगों ने देखा नहीं था तो हमें इस बात पे यकीन नहीं आता था। ठीक है। तो जन्नत, दोजख, जमीन, आसमान, 7 आसमान कैसे हैं, ये सारी चीजों पे अभी हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये हमारे अकल नाकस नाकस है, हमारी सोच नाकस है। हम देखें, हम जो मैं कुछ साइंटिफिक बातें भी ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए कि हमें सिर्फ उस कैटेगरी की वॉइस जो हमारे कान के पर्दे सुन सकते हैं ना वही सुनाई देती है। उसके अलावा हमारे आसपास इतनी साउंड्स होती हैं वो हमें नहीं सुनाई देती। ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो साउंड्स हैं नहीं, सिर्फ ये चक्कर ये है कि हमारी कैपेसिटी वो नहीं है। तो अगर अल्लाह हमें हमारे कानों के अंदर वो, अगर वो कैपेबिलिटी पैदा कर सकता है कि जिनसे वो आवाजें आ रही होती हैं, जानवरों को देखें उनकी सुनने की सलाहियत हमसे बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है।
کچھ جانور ہوتے ہیں ان کی سونگنے کی صلاحیت ہم سے بہت زیادہ، ہم تو انسان کی تو کیا اوقات ہے. تو بیسیکلی یہ اس چیز کا ایک ثبوت ہے سائنٹیفکلی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنٹیفکلی ہمیں اگر ان باتوں پہ اگر ہم غور و فکر کرنا شروع کریں نا، تو ایک حد تک تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے. لیکن ایک حد کے آگے جہاں پر نہیں سمجھ آ رہا نا، وہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہم دہریے بن جائے نوز باللہ، تو کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ایسے ہی پہلے تھا اور ایسے ہی ہوتا رہا. یہاں پہ آگے جو لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا، اور جن کو اگر اللہ کی وہ شیطان کی اس میں وہ اپنے آپ کو اوپن چھوڑ دیں، تو پھر ان کو ایسے لوگوں کو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہی خدا نخواستہ دہریے بن جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے اس کی دوسرے ریفرنس میں آپ دیکھوں گا کہ ہم اپنے آس پاس ہی دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے بہت صلاحیت دیتی ہے اور وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ دین کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. اس کی آپ اگزامپل میں اور کسی کی نہیں دوں گا، میں ڈاکٹر اسرار کی ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں. اس طرح کی آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے. میں کیونکہ کچھ چیزوں میں پھر کنٹروورسی آ جاتی ہے، اس لیے میں کسی شخصیت پرستی کا میں قائل نہیں ہوں. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ سوچ لیجیے، دیکھ لیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے، وہ اگر وہ اس علم کو اللہ کی ذات کے محور میں استعمال کرے تو وہی چیز اس کے لیے خیر بن جاتا ہے. اچھا، تو یہاں پر کیا ہے؟ هو الذی، الذی، اللتی، الذین، یہ وہ ورڈز ہیں کہ جو جسے کے معنی میں آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ہم بولتے ہیں نا، وہ ہے جو جس نے یہ کیا، وہ جو ہے. تو یہ الذی ایک سنگل کے لیے آتا ہے مذکر، اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور الذین قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو هو الذی ہوگا کہ وہ جو، وہ جس نے. ٹھیک ہے، خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. ٹھیک ہے، ایام جو ہے وہ یوم ہوتا ہے، یوم جس طرح ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں بھی. ستہ جو ہے وہ سکس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تخلیق کے لیے خلقہ کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے کس نے کیا کیا ہے؟ جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے بنایا ہے. خلقہ سماوات اور ارض کو، فی مطلب میں، 6 دنوں میں. ٹھیک ہے، 6 دنوں میں جس نے 6 ایام میں 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. اچھا، استوا ہوتا ہے بلند ہوا، اس اپنے عرش کے اوپر قرار پکڑا. یہ بیسیکلی دیکھیں، یہ کیونکہ متشابہات کے الفاظ ہیں، اس لیے میں ان میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہتا. مساوی کے لیے جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ استوا اسی لفظ سے نکل رہا ہے جو مساوی ہوتا ہے، برابر کے لیے لفظ آتا ہے. اسی روٹ ورڈ سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم بولتے ہیں سطح استوا، تو یہ بھی یہ لفظ وہی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ایک چیز کے اوپر، تو العرش کے اوپر ہے، علی العرش. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر وہ بلند ہوا عرش پر. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس کیفیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے متشابہات ہے. ہم اس پہ ہم کہیں گے سمعنا و اطعنا. ٹھیک ہے، اچھا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر کیا بات آ رہی ہے. یہاں پہ لفظ آ رہا ہے علم کا. ٹھیک ہے، ارض کا، زمین کا. ٹھیک ہے، اور خارج کا. یہ تو بالکل سمپل ورڈز ہیں. یالجو ہوتا ہے داخل ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ لفظ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو ہمارے کامنلی ہم نہیں اس میں بولتے. یا علمو کہ وہ جانتا ہے، کیا ہے؟ ماں جو، یالجو فی الارض یعنی کہ زمین کے اندر جو چیز داخل ہوتی ہے وہ بھی، و یخرج منہا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ صرف سمجھنے کے لیے، یہ ہا بھی اسی طرح ہی ہے جیسے پہلے ہو آیا تھا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ آیا تھا نا، لہو، تو یہ وہی لفظ ہے. یہاں پر یہ ہا بن کے آ رہا ہے اس لیے کیونکہ یہ مونس کے لیے ہا کا لفظ آتا ہے. اور یہاں پہ مونس کیا چیز ہے؟ ارض. زمین جو ہے وہ گرامیٹیکلی مونس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اب اس کو صرف اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا پنکھا چل رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے نا پنکھا چل رہی ہے. تو بالکل یہ وہی والی چیز ہے کہ یہ ہا کی جو انڈیکیشن آ رہی ہے یہ ہر کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو من ہا کہ یہاں پہ کیا جملہ لفظ کی زیادہ انپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جو چیز داخل ہو رہی ہے زمین میں اور جو یخرجو ہو رہی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے، کہ جو اس میں سے خارج ہو رہی ہے یا اس کے اندر داخل ہو رہی ہے. اچھا، اگلی بات دو، یہاں پر کیا لفظ تھا؟ یالجو اور یخرجو کا. اب یہاں پہ لفظ ہو رہا ہے نازل اور یارج. ٹھیک ہے، یہ عروج کا جس طرح لفظ ہوتا ہے یہ عروج کا لفظ ہے، اور یہ نازل کا لفظ ہے کسی چیز کا اوپر سے آنا. ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ کیا ہے؟ وما ینزل من السماء. ٹھیک ہے، کہ وہ یہ یعلم علم رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. کیا کچھ جانتا ہے؟ جو زمین کے اندر داخل ہو رہا ہے اور جو زمین سے نکل رہا ہے، جو آسمان سے نازل ہوتا ہے. وما یارج فیہا، جو اس کی طرف چڑھتا ہے، بڑھتا ہے، عروج حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اگر آپ اس کو گرامر کو سمجھ لیں تو یہ لفظ سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. ٹرانسلیشن آپ ساتھ رکھیں
और आप ग्रामर को समझ लें कि ये अल्फाज की कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है। और कुरान पाक के अंदर इतनी तरतीब होती है अल्फाज के अंदर, इतनी जबरदस्त, आपको खुद ये देखे महसूस होगा ये कि अरबी जबान की हाईएस्ट जो डायलेक्ट है ना वो कुरान पाक में यूज हुई है। ठीक है, तो कितने खूबसूरत अल्फाज में ये किया है कि उसी अल्फाज को कितनी तरतीब से आपको नजर आएगा। या अलमु मा यालिजु फिल अर्दी व यखरुजु मिनहा व मा यंजिलु मिनस समाई व मा यारुजु फीहा। कि फीहा, फी का मतलब में होता है जो उसकी तरफ या उसमें अरूज पाता है, यानी कि उसकी तरफ चढ़ता है, और जो उसमें से नाजिल होता है। सुबहान अल्लाह। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया आप। इसमें ये लफ्ज सिर्फ मुश्किल था, बाकी सारे अल्फाज वो हैं जो हम आराम से बार बार यूज भी करते हैं, और कुछ मैंने आप लोगों के सामने बोल बोल के आई होप कि आपको याद करा दिए। अला का मतलब पर होता है, फी का मतलब में होता है, मिन का मतलब से होता है। ठीक है, तो माँ मतलब यहाँ हो गया जो के मानी में आ गया। अच्छा। अच्छा। हाँ जी। वाह हुआ माकुम आईना मा कुंतुम, और वो तुम्हारे साथ है आईना मा कुंतुम। अच्छा, ये कितनी प्यारा अल्फाज है। वाह मतलब और हो गया, हुआ का मतलब ही, माँ होता है माँ बिमा अहलो अयाल। ठीक है, तो ये माँ का मतलब साथ होता है। माकुम तुम्हारे साथ, कि तुम सबके साथ होता है। आईना मा कुंतुम। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो जो कुन का लफ्ज है ना वो कुन फयाकुन, किसी चीज की हैपनिंग के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आईना का मतलब वेयर, माँ जो मतलब हो गया कि जहां भी तुम होगे वो तुम्हारे साथ होता है। वाह हुआ माकुम आईना मा कुंतुम, कितना प्यारा अल्फाज है। जरा अल्लाह से मोहब्बत के साथ ये लफ्ज बोले ना, जरा सोचें तो सही, कि वो जहां पर भी तुम होते हो ना वो तुम्हारे साथ होता है। जहां पर भी तुम होते हो वो तुम्हारे साथ होता है। ठीक है, वाह हुआ माकुम आईना मा कुंतुम। आईना का मतलब होता है वेयर। ठीक है। अच्छा, वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। वल्लाहु, और अल्लाह क्या है, बिमा उसके साथ, माँ का मतलब जो हो गया, बा का मतलब साथ हो गया। ठीक है, उनके उसके साथ तामलूना बसीर। ठीक है, जो तुम अमल करते हो, यहाँ पे अमल की बात हो रही है और ता का लफ्ज आ रहा है साथ। पहले या का लफ्ज आया था तो मैंने आपको बताया था या का होता है थर्ड पर्सन के लिए, उसके लिए। ठीक है, ता का मतलब होता है तुम्हारे लिए, अलिफ का लफ्ज होता है मेरे लिए, और नून का लफ्ज होता है हमारे लिए। ठीक है, नून की इंडिकेशन अलिफ नून ता या, अलिफ नून ता या। आउजू मैं पनाह मांगता हूं, नौजू हम पनाह मांगते हैं, तौजू तुम पनाह मांगते हो, यौजू वो पनाह मांगते। तो यहाँ पे दो लफ्ज आपके सामने आ गए। या वाले लफ्ज अभी पीछे आए थे। ठीक है, कि वो युहयी व युमीत, कि वो हयात देता है, वो जिंदा मौत देता है। तो यहाँ पे है तामलूना, कि तुम अमल करते हो। ठीक है, वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, कि जो तुम करते हो उसकी बसारत रखता है अल्लाह ताला। ठीक है, कि क्यों है वाह हुआ माकुम आईना माकुम तुम, कि वो तुम्हारे साथ होता है जहां पर भी तुम होते हो। ठीक है। अच्छा, आगे, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द। फिर वही जुमला दोबारा से आ रहा है, लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, उसी की बादशाही है आसमान और जमीनों की, पहले भी आसमान और जमीन की, ये पहले जुमला आ चुका है अभी। ठीक है, व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वाह मतलब और हो गया, इला भी उन फ्रीक्वेंट आने वाले अल्फाज में है। इला का मतलब होता है टुवर्ड्स, की तरफ, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, जिस तरह हम बोलते हैं ना रुजू करना। ठीक है, तो ये रुजू का लफ्ज है कि तुम रुजू करते हो उमूर। ठीक है, कि तुम्हारे अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। तो ये तुरजाऊ के रिजा होते हैं, तमाम अमर, तमाम काम। ठीक है, अल्लाह की तरफ ही पलटते हैं, इनके रेफर किया जाता है अल्लाह की तरफ ही, अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रुजू करने के लिए लफ्ज होता है पलटना, मुड़ना। ठीक है, या किसी से कंसल्ट करने के मानी में भी आ जाता है ना। तो यहाँ पे यह है कि तमाम जो अमर हैं वो अल्लाह की तरफ होते हैं। अच्छा, ये वही वाला लफ्ज दोबारा से आ गया, यूलिजु का। यूलिजुल लैला फिन नहार, लैल होती है रात, और नहार होती है सुबह। और देखें वो जुमले कितना खूबसूरत अल्फाज में आ रहे हैं। यूलिजुल लैला फिन नहार, दाखिल करता है रात को दिन में, और दिन को रात में। ठीक है, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुल नहार फिल लैल। ठीक है, वह हुआ अलीम बिज़ात सुदूर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो गई कि ये वही जो है जो दिन को रात में और रात को दिन में दाखिल करता है। ये बात यहाँ पे कही है कि रात को दिन में दाखिल करता है, और दिन को रात में दाखिल करता है। और वो क्या है, वह हुआ, और ही अलीम, अलीम है, इल्म रखता है, बिजात सुदूर। ठीक है, सीनों की बातें, और वो सीनों वाली बातों को खूब जानने वाला है। अब यहाँ पे जात होता है, जिस तरह मेरे नाम में जीशान है ना, तो जी होता है वाला। ठीक है,
تو ذات اسی کا ہی مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صدور جو ہے، صدر جو ہے وہ سینوں کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ قلب کے لیے بھی لفظ آتا ہے، بیسیکلی وہی سینوں کے اندر یا دلوں کے اندر جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جو علم رکھتا ہے، جو صدر والی چیزیں ہیں نا، جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں نا، یعنی کہ ان کو بھی وہ علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ہوا علیم و بذات الصدور، با مطلب ود ہو گیا، ذات ہو گیا والا، صدور ہو گیا سینوں کے اندر، سینے کی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آمنوا باللہ و رسولہ و انفقوا، اب یہاں پہ دیکھیں ایمان کی بات ہو رہی ہے، باللہ اللہ کے ساتھ، اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ رسول ہی، یہ ہی جو ہے یہ اس کے لیے آ رہا ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے، آمنو باللہ و رسولہ و انفقوا، اور خرچ کرو، انفاق کا ہوتا ہے خرچ کرنے کے، دیکھیں ایمان کے بعد ہی جو پہلا لفظ آ رہا ہے نا، پہلا حکم آ رہا ہے وہ انفاق کا آ رہا ہے، آمنوا باللہ و رسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ۔ اچھا، اس کے اندر جو لفظ آ رہا ہے نا وہ خلیفہ ہوتا ہے نا، خلیفہ بھی جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی یعنی کہ آپ سمجھ نائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، خلف جو ہے وہ پیچھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو یہ بیسیکلی وہی لفظ ہے، تو مستخلفینہ میں ہے جانشین کے لیے، اس میں سے جس میں اس نے جانشین بنایا ہے تمہیں، یعنی کہ انفاق کی بارے بات ہو رہی ہے نا، تو ان پیسوں کی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما مطلب جو، تو مما ہو گیا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ من سے، ما جو، اس میں سے، ٹھیک ہے؟ جعلا، جعلا بنانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جعلا ہو گیا، اور جعلکم یعنی کہ تمہیں بنایا اس نے، ٹھیک ہے؟ مستخفلین، جانشین، تو یہ بیسیکلی آپ یہ اس کو توڑ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ جو اس میں سے جو، یعنی کہ جو پیسہ جو تم کو دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے جو تم نے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے جس میں اس نے جانشین بنایا ہے تمہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مما، من کا مطلب سے، ما مطلب جو، جعلا پیدا کرنا، بنانا، تمہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ مستخلفین فیہ، فی کا مطلب میں ہوتا ہے، اور ہی مطلب اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی اس میں سے خرچ کرو جس کا تمہیں جانشین بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مستخلفین کے اندر جو خلیفہ کا لفظ ہے، اب یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یہ گرامیٹیکلی یہ کس طریقے سے یہ مستخلفینہ ہو گیا، یہ گرامر ہے اس کی، آپ کو جتنا آپ گرامر پڑھتے جائیں گے وہ آپ کو سمجھ آتا جائے گا، لیکن آپ اس کے اندر لفظ ڈھونڈیں تو یہ خلیفہ کا لفظ ہے، پیچھے رہ جانے کی چیز کے بارے میں لفظ ہے، تو یہ اس کا جانشین کی بات ہو رہی ہے کہ مستخلفینہ کے جو پیچھے رہ گئی ہے اس کا تمہیں وہ بنایا گیا، فالذین آمنوا منکم، ٹھیک ہے؟ اور تم میں سے جو ایمان لائیں گے، منکم پھر جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کبیر، ٹھیک ہے؟ تو یہ اجر کبیر کی بات ہو رہی ہے، کبیر بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اجر مطلب اجر ہو گیا، ریوارڈ ہو گیا۔ لہم، لام کا مطلب ہوتا ہے فور، ابھی میں نے آپ کو بتایا للہ، تو اللہ کے لیے، فور لہم، فور دیم، یہ ہم جو ہے یہ ابھی ہو اور ہا کا لفظ آ رہا تھا نا، یہاں پہ میں نے آپ کو لفظ دکھایا تھا نا، ہا، ہا ہر کے معنی میں آ رہا تھا، یہ ہم جو ہوتا ہے دے، ہم قرآن پاک میں کافی بار بار آ رہا ہوتا ہے جگہ، ٹھیک ہے؟ تو لہم، لہم اجر کبیر، کہ ان کے لیے کیا ہے، فار دیم دیر از بگ ریوارڈ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ ہم جو ہے وہ دیم کے معنی میں آ رہا ہے، لہم فار دیم، ٹھیک ہے؟ فار دیم، انفقو، جنہوں نے کیا کیا، کہ وہ لوگ کن کے لیے اجر کبیر ہے، فالذین آمنوا منکم، ان میں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، سوری تم میں سے، من کا مطلب سے، کم مطلب تم میں سے، فالذین آمنوا منکم تم میں سے جو ایمان لائے، وانفقوا، وانفقوا اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، میں جس حد تک سلو، کیونکہ آج پورا صورت کرنے کا ٹائم ہمارے پاس شاید نہیں ہوگا، تو میری کوشش ہے جس حد تک ہو جائے، اور میں تھوڑی بیچ میں گیپ بھی آ گیا تھا تو اس لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی سلو، اور آپ لوگوں کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ رہا ہے، اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ میرے سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، سمپل ہے، بہت بہت آسان ہے یہاں پہ۔ اچھا، فا کا میں بتانا بھول گیا تھا، فا مطلب ہوتا ہے پس، سو دیٹ، ٹھیک ہے؟ فا بھی قرآن پاک میں بار 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 آ رہا ہوتا ہے، فلزینہ پس، پھر، ٹھیک ہے؟ الزینہ، الزی آیا تھا ابھی، الزی کا یہ الزی کا جمع ہے، یہ الزینہ آمنو، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ منکم تم میں سے، اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ دیکھیں، اگر آپ یہ ذرا سوچیں، آج اس لفظ کے اوپر فوکس کیجئے اور سوچیں ذرا، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر بھی تم ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے اور ڈر بھی پیدا کرنے کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے
یہ بہت پیارا ہے کہ اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہر جگہ پہ ہے جہاں پہ میں ہوں، وہاں پہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محسوس کرنے کے لیے، رابطہ قائم کرنے کے لیے ہمیں اس سے، دوسروں سے تعلق توڑ کے اس سے جوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر، اللہ سے محبت اور شیطان، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ دونوں دونوں چیزیں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کے معاملات، لوگوں کے کو خدا بنانا جھوٹا، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ جب ہم ایک طرف ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی اور تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگلے ہی لمحے ہم اس قانون کو، ان باتوں کو جو اللہ نے کہا ہے اس کو اپوز کر کے ہم اپنی منمانی کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کی منمانی کر رہے ہیں جن سے ہم ڈر رہے ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے، سوچیں ذرا، سوچیے، وہ وہی جملہ بول رہا ہوں میں، وما لکم لا تؤمنون باللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، واؤ مطلب اور ہو گیا، ما لکم، تم کو کیا ہوا، لا تؤمنون باللہ، لا مطلب نہیں ہو گیا، تؤمنون تم ایمان لائے، باللہ اللہ کے ساتھ، والرسول، والرسول، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نا بات آ رہی ہے کہ وہ ایک عہد کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہمیں تمام ارواح کو بنایا گیا تھا، پیدا کیا تھا اللہ نے، تو ان سے گواہی لی تھی، ایک ایک ذکر وہاں پہ اس چیز کا بھی آ سکتا ہے۔ یہ دونوں، جب میں تفسیر سن رہا تھا تو انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن میں دونوں باتیں بتائی تھی، میثاق کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایک میثاق وہ ہو سکتا ہے جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا تو اللہ نے ہمارے تمام ارواح سے ایک میثاق لیا تھا، ایک وہ اس کی بات ہو سکتی ہے۔ یا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کے سامنے جب ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، جب اللہ کو ہم رب مان رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو ہم اس کا آخری رسول مان رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم کیسے نہیں ہم ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بات، دونوں باتیں ہیں اس کے اندر، ابھی اب آئیں گے تو ہم اس کو دیکھیں، وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم، ما لکم کہ تم کہ تمہارے، کہ کیا ہوا ہے تم کو، لکم لام مطلب اس کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پر، لام دوسرے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لکم تمہارے ساتھ کیا ہوا، ما لکم لا تؤمنون باللہ کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو اللہ کے ساتھ، کہ وما لکم کیا ہوا ہے تم کو، وما لکم کیا ہے تم کو، کیا ہے تمہارے ساتھ، یہ کہا جا رہا ہے ایسا، ٹھیک ہے، کہ تمہیں کیا ہے، یہ بولتے ہیں نا ہے کیا تمہیں، یہ وہ والا جملہ آ رہا ہے، ور رسول کہ تم نہیں مان لا رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یدعوکم تمہیں دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، یدعوکم وہ دعوت کا لفظ آ رہا ہے، یدعوکم وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، لتؤمنو کہ تم، لام یہاں پہ آ رہا ہے کے معنی میں، لتؤمنو بربکم کہ تم کہ رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تم ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو، جبکہ رسول جو ہے وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کہ تم ایمان لاؤ بربکم، اپنے رب کے ساتھ، وقد اخذ میثاقکم، ٹھیک ہے، وقد واو مطلب اور ہو گیا، قد زور دینے کے معنی میں آتا ہے، اور آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا پس تحقیق، اب وہ تحقیق بیسیکلی زور دینے کے لیے ہوتا ہے، تو جو نستعلیقی اردو میں اس میں آپ کو قد کا معنی جو ہے نا پس تحقیق کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تحقیق، تو یہ بیسیکلی زور دینے کے لیے ہوتا ہے، قد اخذا میثاق، اخذ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اخذ کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، تو اخذ کرنا کے معنی میں یہاں پر آ رہا ہے کہ لیا ہے کسی چیز کو، میثاقکم میثاق تم نے، ٹھیک ہے، کہ تم نے جب میثاق لی ہے، یقیناً وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے، وقد اخذا کیا میثاقکم کہ تم سے عہد لیا، ان کنتم مؤمنین، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، جب جیسے ہم بولتے ہیں نا انشاءاللہ، تو ان کا مطلب ہو گیا اگر، کن تم ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا، کن کسی چیز کا ہیپننگ کے لیے ہوتا ہے، وہ جو آیت آتی ہے نا کن فیکون، تو کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے، تو کن کسی چیز کی ہیپننگ کی ہوتی ہے، ان کن تم اگر تم ہوئے مؤمنین، اگر تم مومنین میں سے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ 8ویں آیت میں یہ بات ہو گئی، اب تک 8 آیتیں ہم نے کر لی، تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے مسئلہ ہے، تمہیں ہے کیا، تمہارا جو رسول ہے وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، اور تم نے میثاق بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے، ان کن تم مؤمنین، تو اگر یہ والی بات ہوگی۔ اچھا، هو الذی، اور وہ جو ینزل، جو نازل کرتا ہے، اللہ کے بارے میں آ رہی ہے، هو الذی ینزل علی عبدہ، اپنے بندے پر، عبدہ یعنی کہ اس کے بندے پر، یعنی کہ اپنے بندے پر، آیات بینات، ٹھیک ہے، آیات ہو گئی نشانیاں، بینات، بینہ ہوتا ہے نا بیان کرنا، جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم کسی چیز کو کھولتے ہیں، تو بیان، بینہ بھی جو کھلی ہوئی چیز ہوگی نا، اوپن، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ هو الذی ینزل
وہ ہے جس نے کیا کیا، نازل کیا ہے علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، ٹھیک ہے، کھلی لیخرجکم، تاکہ اب دیکھیں یہاں پر وہ آیات کو نازل کر کے کیوں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کیوں لیخرجکم، یہ خارج ہو، کہ تاکہ وہ لام ہے کے معنی میں یہاں پہ، ٹھیک ہے، لام یہاں پہ فور کے معنی میں نہیں آ رہا، لیخرجکم، کہ وہ خارج کرے، یعنی کہ وہ تم کو نکالے، وہ تمہیں اخراج کرے، خارج، مخرج، خروج، یہ سارے میں لفظ نکلنے گئے، ٹھیک ہے، من الظلمات الی النور، تو ظلم جو ہوتا ہے نا وہ اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، من الظلمات، ظلموں میں سے، اندھیروں میں سے، الی النور، الی کا مطلب ٹورڈز ہوتا ہے نور کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کیوں، اللہ وہ ہے کہ جو نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر آیات بینات، کھلی آیات، تاکہ وہ نکال سکے، تاکہ وہ خارج کر سکے، من مطلب سے، ظلمات، اندھیروں میں سے، الی النور، نور کی طرف، ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اگر آپ اس کو سمجھیں، کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، وہ اپنی آیات اس لیے بھیج رہا ہے کھلم کھلا کے بچ جاؤ، برائی سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، ان وہ کام نہ کرو کہ جن سے تمہیں آخرت میں نقصان پہنچے، دنیا، اللہ نے یہ دنیا امن کے لیے قائم کی ہے، تو وہ ہر جب بھی انسان اس امن کو توڑے گا، دیکھیں عبادات اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ عبادت تو اللہ، ہم اس کیوں کرتے ہیں، ذرا سائنٹیفکلی سوچیں نا، تو ہم عبادت بھی بندوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے کے لیے کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس اختیار ہو اور ہمیں اللہ کا ڈر نہ ہو تو ہم تو اپنے آس پاس والوں کو کچل دیں اور دنیا میں تباہی ہو جائے، تو عبادت بھی جب ہم کرتے ہیں تو اللہ سے وہ ٹونک لیتے ہیں جا کے کہ تاکہ ہمارے اندر وہ انرجی پیدا ہو، اور ہم اس دنیا جو امتحان کا ہے، چیز، یہ وقت ہمارے لیے امتحان ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے بڑے بڑے محل بنا لیں، گھر بنا لیں، میں نے تو اپنی زندگی سیٹ کرنی ہے، میں بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں جی ہم، ذرا سوچیں تو صحیح، ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوشش نہ کریں، کوشش کریں، سارے معاملات کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان چیزوں کو اپنے سر پہ نہ سوار کریں، کہ جی ہمارا اگر گھر بن گیا تو ہی ہمیں کامیابی مل گئی، گھر بنا کے چودھری صاحب، ملک صاحب، میاں صاحب وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں رہے، ان کو نہ چلنے پھرنے کا موقع ملا، نہ ان کو کسی دیکھنے کا موقع ملا، ڈائریکٹ فلائٹ لے کے چلے گئے، فائدہ کیا ہوا مجھے بتائیں، تمام دنیا کی ایفرٹ تو کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں نہیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن خدا کے واسطے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا کا اللہ نے دیکھیں دونوں میں سے یا تو ایک فیصلہ کر لیں، مادر پدر آزاد، تو پھر یہ ساری چیزیں پڑھنے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر مادر پدر آزاد ہو کے تو زندگی گزرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یقین دیکھیں کوئی بندہ مر کے آگے بتائے گا تو نہیں، بتاتا تو نہیں نا، یہ تو ایمان تو ہے ہی غیب پہ، تو اگر ہمیں اس چیز پر یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہے، اور اگر ایسا ہوا انشاءاللہ تو پھر ہم کیا کریں گے، اگر ہماری اپروچ یہی ہوئی، تو یہ ذرا سوچے ذرا، تو آپ خود بیٹھیں، آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے بندے پہ نازل کی ہے آیات، کھلی آیات، تاکہ وہ نکالے اندھیروں میں سے اور نور کی طرف، ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، رؤوف بہت شفیق، محبت، رحم کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا، اور رؤوف جو بہت شفیق ہو، ٹھیک ہے، وَإِنَّ اللَّهَ، اور اللہ کیا ہے، بے شک اللہ کیا ہے، واہ مطلب اور ہو گیا، انا مطلب بے شک ہو گیا، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ، بکم تمہارے لیے، تمہارے ساتھ، با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، کم مطلب تم، ٹھیک ہے، بکم 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 لرؤوف الرحیم، لام یہاں پہ زور دینے کے لیے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے ساتھ وہ یقیناً جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رؤوف اور ہے اور رحیم ہے، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اس کے اندر جو میسج ہے، جو پنہا ہے کہ اللہ ہمیں کیوں پہ آیات میں یاد دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ شفیق ہے، رؤوف ہے، ٹھیک ہے، اچھا، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اور کیا وہ وہی والا جملہ دوبارہ آ گیا، وما لکم، اللہ کہ نہیں، اللہ تنفقوا کہ تم نہیں خرچ کرتے، فی سبیل اللہ، انفاق ہوتا ہے خرچ کرنا، تام یہاں پہ نشانی آ رہی ہے تمہارے لیے، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں، اللہ کے رستے میں کہ نہیں خرچ کرتے، جبکہ کیا ہے ریزن، کیا ہے ریزن بھی بتا دیا آگے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تو وارث ہے، میراث اللہ کی ہے، میراث وارث وہی والا لفظ ہے، وراثت یہ وہی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے، میراث کیا ہے، آسمانوں اور زمین کی جو میراث ہے وہ تو اللہ کے لیے ہے، فور اللہ، للہ، لام مطلب فور، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں ہے کیا، واٹس پرابلم وتھ یو کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، جبکہ وہ تو ہے ہی اللہ کا، ٹھیک ہے، آگے اچھا، اب یہاں پہ آگے جو ہے نا وہ ایک ٹاپک پہ، جی
جی تو یہ مطلب بیسیکلی آپ یہ دیکھیں، اب اگلی آنے والی ایک دو آیات کے اندر نا اس ٹاپک کا ذکر آ رہا ہے کہ ایمان کے اندر درجے تھے، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے، اس ان لوگوں کا لیول، ان کے درجات وہ نہیں ہوں گے برابر کہ جن لوگوں نے بعد میں ساتھ شمولیت اختیار کی. تو یہاں پر اگلی چند آیات کے اندر ان کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لا یستوی، یستوی وہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مساوی، ایکول، منکم تم میں سے، من مطلب ہوتا ہے ہو، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب ہوتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، من کا مطلب ہوتا ہے ہو. انفقا، انفاق کیا، خرچ کیا، ٹھیک ہے؟ لا یستوی منکم من، کہ جس نے کیا برابر نہیں ہو سکتا، آگے آئے گا کہ کون کس کے برابر نہیں ہو سکتا. لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ فتح کی بات آ رہی ہے، من قبل الفتح وقتا، وقاتلا، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی فتح مکہ یا جو شروع کی، آپ ان کو دونوں معنوں میں لے سکتے ہیں کہ جب شروع کے اندر جو ہے وہ ان کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں مل رہی تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کامیابیاں نہیں ملی تھی، اس وقت جنہوں نے خرچ کیا نا وہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ ان کے برابر، بعض والوں کے وہ برابر نہیں ہو سکتے. یہ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے، منکم تم میں سے، من انفقا من قبل الفتح، فتح وقاتل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جنہوں نے اس وقت جنگ کرنے سے پہلے خرچ کیا وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد کی. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، ٹھیک ہے؟ یہ درجے میں یہاں کی وہ بات ہو رہی ہے. اولئک از جمع آف ذالکا اینڈ تلکا، ٹھیک ہے؟ ذالکا، تلکا، ہاذا، ہاذی، ہا الائی، الائی کا، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ یوز ہوتے ہیں دس دیٹ کے لیے اور دوز دیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو الائی کا بار بار میں آتا ہے، تو دوز آر دا دی، یعنی کہ وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے اشارے کرنے میں، یعنی کہ دوز آر دا پیپل، کہ دو یہ ہیں الائی کا اعظم، اعظم درجہ ہیں، یعنی کہ ان کے عظیم درجے ہیں. درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ من الذین، ان لوگوں میں سے، انفقوا من بعد وقاتل، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں کہ اس میں اگر آپ اس کو وہ کریں نا تو الگ الگ، تو آپ کو میں نے الفاظ بتا دیے، اولائکا ہو گیا، دوز، اعظم ہو گیا، عظیم درجہ ہو گیا، من الذین، من مطلب سے ہو گیا، الذین جو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ انفقوا جنہوں نے خرچ کیا، من بعد وقاتلوا، تو اس کو آپ اگر آپ ترجمے پڑھیں گے تو یہ لکھا ہوگا یہ لوگ درجے میں زیادہ عظیم ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ یہ اس بات کا موقع محل کیا تھا، عظیم درجہ. یہ دیکھیں اب آپ اگر آپ اردو زبان کے الفاظ ڈھونڈتے جائیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وہ کلّا، وہ سب کے ساتھ کے لیے لفظ آ گیا ہے. وَعَدَ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ کیا ہے، حسنہ، حسن حسین سے ہو گیا بھلائی کا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، لیکن وہ درجوں میں اوپر نیچے ہوں گے. جنہوں نے پہلے قربانیاں دی، جنہوں نے پہلے تکالیف دی، جنہوں نے پہلے خرچ کیا، وہ لوگ جو بعد میں آنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ اس بات کی ہو رہی ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور پھر وہی دیکھیں، وہی ترتیب وہی ہے جملے کی. وہاں پہ علیم آیا تھا، علیم بذات الصدور کا لفظ آیا تھا. واللہ بما تعملون خبیر، خبر رکھتا ہے، تعملون تم عمل کرتے ہو، واللہ اور بے شک اللہ، ٹھیک ہے؟ اور بے شک اللہ جو ہے وہ جو خبر رکھتا ہے کس چیز کی، جو تم عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اب یہاں پہ دیکھیں وہ لفظ آ رہے ہیں ابھی آپ کو میں نے جو ایکسپلین کیے تھے، یہاں قرض کی بات ہوگی کہ جو اللہ کو قرض دے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ قرضا حسنا ہے. من ذا الذی، من کا مطلب ہو، ذا میں نے آپ کو بتایا ذا الذی والے، وہ جو دینے والے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ، کہ جو کون والے ہیں؟ دینے والے. کون ہے جو قرض دے اللہ کو؟ یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ قرضن حسنا ہے. اور فیضاعفہ، اضافہ کے لیے لفظ ہوتا ہے نا، یہ وہ لفظ ہے کہ جس طریقے سے وہ جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ان کا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی. تو لہو، لام مطلب فور، ہو مطلب ان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ ولاہو اجر کریم. اور ان کے لیے کیا ہے؟ فار دیم کیا ہے؟ فار ہم کیا ہے؟ اجر کریم.
ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ کریم اچھا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ قرضاً حسنن فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ تو ان کے جو ہیں وہ مطلب ہے کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، پھر وہ کئی گنا اسے بڑھا دے گا، اس سے اس کے لیے اور اس کے لیے اچھا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے اس کی۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ آج ہم یہیں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلی انشاءاللہ سیٹنگ میں یہ پھر پوری صورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو اس کی صحیح میننگ میں سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو 11 آیت تک ہم لوگوں نے کیا ہے، انشاءاللہ ہم یہاں سے ہی شروع کریں گے، اور اگلے جمعے کو یہیں سے ہم شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔